یہ استحکام پاکستان پارٹی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کے لیے کیا کوئی خطرات منڈا رہے ہیں پنجاب میں؟ کیونکہ بڑی وہاں پہ زرداری صاحب گئے اور آپ لوگ پر امید بھی ہیں کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں زرداری صاحب، تو اگر وہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں الیکٹیبلز آ جاتے ہیں ان کے پاس، جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں 25-30 سیٹیں ملک بھر سے یا پنجاب سے نکال لیتے ہیں، تو یہ کس کے نقصان ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا ہوگا یا نون لیگ کا ہوگا، کس کا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، اس استحکام پارٹی یا جو کچھ بھی بنے یا جو سلسلہ بھی ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہماری جو سیاسی خدمت ہے یا جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن، اور جس کے تحت اس وقت ہر جگہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا مثبت ہمیں جواب کہہ دیں سپورٹ مل رہی ہے۔ ابھی کشمیر میں بھی حالیہ الیکشن آپ نے دیکھا، تو ساؤتھ پنجاب اور دیگر جگہوں سے بہت سارے دوستوں نے آپ کا مطلب عوام کی سپورٹ مل رہی ہے؟ اور جی ظاہر ہے، ابھی یہ الیکشن جو جیتے ہیں یہ کہاں سے جیتے ہیں؟ جو ابھی باغ کا الیکشن ہوا کشمیر والا، یہ عوام کی سپورٹ سے ہی جیتے ہیں نا وہاں پہ۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ملیر بھی جیتا، ملتان بھی جیتا، اور اب حالیہ دنوں میں میری بہن ہے، بڑی قابل احترام ہے، سائرہ بانو صاحبہ، ان کو سندھ کی سیاست کا مکمل طور پر پتہ بھی ہے کہ ابھی جو حالیہ بلدیاتی انتخابات ہوئے اور جس میں 90% کے قریب پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جیتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ لوگوں نے ہی ووٹ دیے ہیں نا وہاں پہ۔ تو ہمیں استحکام پارٹی بنے یا 10 اور بن جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس وقت جو ہوا کا رخ ہے، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب ہو، سینٹرل پنجاب میں بھی کچھ ڈسٹرکٹس ہیں، پھر بلوچستان میں بہت سارے دوستوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، کے پی میں بھی ابھی حالیہ دنوں میں جوائننگ ہوئی ہے وہاں پہ، اور پھر تو ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا۔ جو اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے تو اس میں ہم تو بڑے پر امید ہیں، اور انشاءاللہ پرائم منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے۔ اچھا، تو یہ اکتوبر میں الیکشن پھر ہو رہا ہے؟ مطلب زرداری صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ابھی ذرا 2 مہینے تو الیکشن نہیں ہو سکتے، وہ جب ہوں گے جب وہ بتائیں گے۔ از اٹ ڈیسائیڈڈ ناؤ؟ دیکھیں، وہ سن لیں، ان کی ایک پریس بریفنگ تھی، پروگرام تھا، جس میں جو سوال تھا وہ کچھ اور طرح سے تھا، جو وہی اسی پیرائے میں تھا جس میں وہ 2 اسمبلیوں کے الیکشنز کو ہمیشہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو الیکشن تو شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل واضح موقف ہے کہ جو ٹائم ہے وہاں ہونے چاہیے۔ 17 اگست کو یا 18 اگست کو یا 15 اگست کو اسمبلی کی مدت جو ہے وہ اختتام ہوگی، اور اس کے بعد وہ جو 60 دن ہے اس کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اکتوبر میں ہم پر امید ہیں کہ الیکشن ہوں گے، اور پھر جو عوام فیصلہ کرے، جس کو مینڈیٹ دے اس کو حکومت کرنی چاہیے۔ اور ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی بجائے ملک کو مستحکم کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے ہم سب لوگ اپنا اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے اطہر، ذرا استحکام پاکستان پر آتے ہیں۔ یوزولی جب اس طرح کی پارٹی لانچ ہوتی ہے، بڑی گرینڈ اوپننگ ہوتی ہے، یہاں پہ تو یہ بھی نہیں معلوم کس کے پاس کیا عہدہ ہے، کیا منشور ہے، کیا نظریہ ہے، تو ویسے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اور اون چودھری صاحب وہاں پہ ہمیں سارے انتظامات کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تو کیا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے، اور کس نظریے کے تحت یہ جماعت وجود میں آئی ہے؟ جی، نظریہ تو مجھے نہیں ابھی تک سمجھ آیا، اس لیے کہ جو نظر پڑتی ہے تو بہت سارے نظریات وہاں پہ نظر آتے ہیں، پر جس وجہ سے وجود میں آئی ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے موجودہ جو حالات ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لینا کہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے اور کس قسم کی جمہوری روایات کا ہم پاس کر رہے ہیں کہ آپ کے میں اور یا کوئی اور معزز شخصیت بے شک حکومت کے اوپر تنقید کرتے رہیں، لیکن آپ کے 22-25 کروڑ جو عوام ہے ان کے آفیشیل اپوزیشن لیڈر جو ہے نا وہ راجہ ریاض ہیں، اور انہوں نے آج ہی فرمایا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ بہترین ہے۔ تو باقی جو کوئی کہتا رہے بات تو وہ تو ارریلیونٹ ہے، جب اپوزیشن لیڈر جو ہے، جو آفیشیل اپوزیشن لیڈر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سب کچھ بہترین ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن بھی میں
लड़ूंगा नून लीग के टिकट पे, और अगर असेंबली की मुद्दत बढ़ाई जाती है और इंतखाबात वक्त पे नहीं होते तो उस पर भी मुझे कोई एतराज नहीं है। तो फिर इस सारे सिनारियो फिर और क्या चाहिए? सारे ऑपोजिशन हुकूमत एक पेज पे, और क्या चाहिए? देखिए यही तो देखे ना, फिर इसमें आपको ऑपोजिशन, वैसा ऑपोजिशन लीडर चाहिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान जैसी जमातें चाहिए आपको वो ऑपोजिशन नहीं चाहिए। अगर आप पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी तारीख में देख लें तो 70 की दिहाई में चले जाएं, जो ऑपोजिशन लीडर थे वली खान साहब, उनकी जमात के ऊपर पाबंदी लग गई, उनको गद्दार करार दिया गया, हैदराबाद ट्राइब्यूनल बना, वहां पे उन पे मुकदमा चला, उनके साथियों पे, हबीब जालिब साहब पे मुकदमा चला। ये हमारी तारीख है, तो ये कोई नई चीज नहीं है कि जो आपकी ऑपोजिशन हो उसको एकदम से आप फसादी कहना शुरू कर दें, उसके ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दें। ये हमारे जो मोजिस का है इस वक्त जमात है जो इस वक्त इक्तदार में है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की एक रवायत है। सर ये मैं कोई वो बात नहीं कर रहा क्योंकि तजिया, ये मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्चुअल फैक्ट बता रहा हूं कि ये किया गया ऑपोजिशन के साथ एक उस दौर के अंदर। और हमें स्टोरियां सुनाई जाती हैं कि जनाब जमहूरियत उस दौर में परवान चढ़ी थी, उस दौर में जितनी परवान चढ़ी, अगर वो हकायक सामने रखे जाएं तो सामने नजर आते हैं आपको। उसके बाद जो दूसरे ज्यादा दौर में जो जमात परवान चढ़ी, फिर इन दो जमातों के दौर में अब हमें मिसालें दी जा रही हैं कि जनाब ये देखें उस दौर में इतना जुल्म हुआ, इस जमात के साथ इतना जुल्म हुआ। तो क्या वो जुल्म इसलिए सहे थे कि जब पाकिस्तान के अंदर 13-14 जमहूरी जमातों की हुकूमत होगी तो मुल्क के ऊपर ये जुल्म किया जाएगा, ऐसे निजाम चलाया जाएगा, ऐसे लोगों को तोड़ा जाएगा, ऐसे जबर होगा? क्या ये कोई रवैये मुनासिब है? ये हम सबको खुद से क्वेश्चन करने की जरूरत है कि इसमें अवाम की कितनी मंशा शामिल है। ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें अवाम की कितनी विल शामिल है? कब तक हम 4 कमरों में बैठ के 4 बंदे फैसले करते रहेंगे? मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है, जो भी पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, नून लीग बड़ी जमात है, तहरीक इंसाफ वाली जो है वो भी एक बड़ी जमात है, सारी बड़ी जमात है। अपनी सियासी स्पेस छोड़ देना ये भी तो मुनासिब नहीं है ना। आप जिस जमात की आप जिक्र करेंगे आज ऑपोजिशन का एक बड़ा चंक नहीं है, तो उन्होंने खुद ऑप्ट किया था ये कि हम इस पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठेंगे। फिर उसके बाद जो भी हालात बने पोस्ट 9 में जो हमारे सामने सूरत हाल है वो एक डिफरेंट है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऑप्शंस थे जिन्हें अवेल नहीं किया गया। तो इस एक ही तरफ तो मौजूद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता सूरत हाल। नहीं, इसमें बिल्कुल आपने बिल्कुल वजह फरमाया। देखिए तहरीक इंसाफ की बहुत सारी उनकी गलतियां, सियासी गलतियां, उनके अपने दौर में कौन सी दूध शहद की नहरें बह रही थी, महंगाई कितनी थी, किस किस्म के मुकदमात हुए, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हुआ, ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ तारीख का हिस्सा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हमने क्वेश्चन ताकतवर से करना है या फिर जो दबा हुआ है उसके ऊपर हम सब ने ताला आजमाई करनी है और अपना जो है जोर आजमाना है, या फिर ताकतवरों से पूछना है कि भाई आप इक्तदार में, आपके पास ये सब कुछ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके हवाले से सबको सोचने की जरूरत है। चले